آج یکم محرم الحرام ہے۔ سن 1444 کا پہلا دن اور سال کا آغاز ہو رہا ہے۔ یکم محرم الحرام تاریخی حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یکم محرم الحرام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد صحابہ میں سے اجل صحابی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اس وجہ سے چند گزارشات ان کے مناقب میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان کے مداحوں میں اپنا نام لکھوا سکوں۔ اس وجہ سے کہ وہ لوگ تو بڑی شان والے لوگ تھے، میرے اور آپ کے شان بیان کرنے یا سننے سے ان کی شان میں اضافہ نہیں ہوتا۔ ہم تو اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ ان نیک پارسا لوگوں میں جن کو اللہ نے اس درجے کا مقام نصیب فرمایا ہے، ہمارا بھی نام ان کے مداحوں میں آ جائے، ان کے تعریف کرنے والوں میں آ جائے، ان سے محبت کرنے والوں میں آ جائے۔ اللہ جل جلالہ نے اس کائنات کے اندر اشرف المخلوقات میں سے سب سے زیادہ مقام اللہ جل جلالہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے بعد اس کائنات کے اندر اگر کسی کا مقام ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جماعت ہے، جنہوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان سیکھا، آپ پر ایمان لائے، آپ کی صحبت میں وقت گزارا، آپ کے صحابی بنے۔ یہ لوگ ہیں جو اس کائنات میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے شان والے لوگ ہیں۔ پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین میں سے بھی مقامات بعض کے زیادہ ہیں، بعض کے اور زیادہ ہیں، بعض کے اور زیادہ ہیں۔ بعض وہ صحابہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، قتال میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں، ایمان لانے میں۔ بعض وہ صحابہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد آپ علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں۔ اللہ جل جلالہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ۔ وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر چکے ہیں، قتال کر چکے ہیں، وہ برابر نہیں ہیں، بلکہ وہ درجے کے اعتبار سے سب سے اوپر درجے کے لوگ ہیں، عظیم درجے کے لوگ ہیں۔ جیسے وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، یہ صحابہ باقی صحابہ سے شان والے ہیں۔ پھر ان میں سے اللہ جل جلالہ نے جو حدیبیہ کے مقام پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جنہوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر وہاں پر موت کی بیعت کی ہے، جب یہ بات مشہور ہوئی کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے موت پر بیعت لی۔ صحابہ نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی ہے، جن کی شان میں اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، کہ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ لوگ فتح مکہ میں اور فتح مکہ سے پہلے جو لوگ مسلمان ہوئے، جو صحابہ مسلمان ہوئے، یہ ان سے بھی اوپر درجے کے لوگ ہیں، جو 1400-1500 صحابہ ہیں۔ پھر ان میں سے بھی جو بدر کے اندر صحابہ شریک ہیں 313، وہ اور اونچے درجے کے صحابہ ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین علیہ السلام نے پوچھا اللہ کے نبی، آپ کے صحابہ میں کون سے صحابہ اعلیٰ درجے کے صحابہ ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے بدر کے صحابہ سب سے اوپر کے درجے کے صحابہ ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی وہ کیوں اونچے درجے کے نہ ہوں؟ وہ فرشتے جن کو اللہ جل جلالہ نے بدر کے صحابہ کے ساتھ جہاد میں لڑنے کے لیے آسمانوں سے اتارا ہے، آسمان کے فرشتوں میں وہ فرشتے تمام فرشتوں سے اعلیٰ درجے کے فرشتے ہیں، کیونکہ وہ بدری فرشتے ہیں۔ پھر اللہ جل جلالہ نے ان میں سے پھر چند کو اور زیادہ مقام دیا، جن کو اشرم وشرہ کہا جاتا ہے، جن کا نام لے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی 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 ہیں۔ اور پھر ان میں سے خلفائے راشدین جو 4 ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی،
ان کو مقام دی ہے. ان چاروں میں سے پھر شیخین کا مقام اللہ جل جلالہ سب سے اوپر رکھا ہے، ابو بکر و عمر، جن کو اللہ جل جلالہ نے اپنے حبیب کے ساتھ جوڑا ہے، جن کی تخلیق کی مٹی کو، جن کے خمیر کو اللہ جل جلالہ نے اپنے حبیب کے خمیر کے ساتھ جوڑا ہے، جن کا حشر قیامت کے دن اللہ جل جلالہ نے اپنے حبیب کے ساتھ جوڑا ہے، جن کا تذکرہ جنت میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، زندگی میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تذکرے کے ساتھ ان کا تذکرہ فرماتے رہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایمان کے ساتھ جن کے ایمان کا ذکر فرماتے رہے. یہ انتہائی اونچے درجے کے ہیں، سب سے اوپر درجے کے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر بچہ اس کی ناف کے اندر اس مٹی کا حصہ ہوتا ہے جس سے اس کی تخلیق کی جاتی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا، انا و ابو بکر و عمر من تربت واحدہ، میں اور ابو بکر اور عمر ایک مٹی سے پیدا کیے گئے، وفیہا ندفن، اور اسی کے اندر ہمیں دفن کیا جائے گا. اور ہوا بھی ایسے، اللہ جل جلالہ نے ایک ہی مقام پر دفن ہونے کی سعادت نصیب فرمائی، اور ایک ہی مقام سے اللہ جل جلالہ قیامت کے دن اٹھائیں گے. عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسجد، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، وابو بکر عن یمینہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ آپ کے دائیں ہاتھ پر ہیں، وعمر عن یسارہ، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بائیں طرف ہیں، وہ متکی علیہما، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پر ٹیک لگائی ہوئی، سہارا لگایا ہوا ہے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم قیامت کے دن اسی طریقے سے اٹھائے جائیں گے. یعنی میرے دائیں طرف ابو بکر ہوں گے، میرے دائیں طرف عمر ہوں گے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول انا من تنشق عنہ الارض ثم ابو بکر ثم عمر، سب سے پہلے مجھ سے زمین کو شق کیا جائے گا، پھر ابو بکر سے شق، پھر عمر سے شق کی جائے گی. ثم اذهب الى البقیع، پھر میں اہل بقیع کی طرف آؤں گا، فیحشرون معی، پھر ان کا حشر میرے ساتھ ہوگا. جن کا خمیر اللہ جل جلالہ نے اپنے حبیب کے ساتھ جوڑا ہے، جن کا دفن اللہ نے اپنے حبیب کے ساتھ جوڑا ہے، جن کا قبر سے اٹھنا اللہ جل جلالہ نے اپنے حبیب کے ساتھ جوڑا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں معراج پر گیا تو میں معراج پر کیا دیکھتا ہوں کہ عرش پر ایک سبز رنگ کا جوہر ہے جس پر سفید نور سے لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پھر ساتھ لکھا ہوا ہے ابو بکر الصدیق عمر الفاروق. اس کو روایت کیا ہے ابن عساکر نے بھی، اور دارقطنی نے بھی، اور خطیب نے بھی. اسی طریقے سے تو اللہ جل جلالہ نے جنت میں اپنے عرش پر بھی اپنے حبیب کے ساتھ، اپنے حبیب کے نام کے ساتھ ان کے دونوں جانساروں کا نام لکھا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایمان کے ساتھ ان کے ایمان کو جوڑتے ہیں. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر تشریف فرمائیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص گائے پر سوار ہو کر جا رہا ہے. التفتت الیہ، گائے نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا اور اس نے کہا کہ مجھے سواری کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، خلقت للحراسہ، مجھے تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور خدا کے بندے تو میرے اوپر سواری کر رہا ہے. اب یہ کیونکہ خرق عادت واقعہ تھا. آپ علیہ السلام نے فرمایا، آمنت بہ انا و ابو بکر و عمر، ایمان لایا میں اس واقعہ پر، میں بھی اور ابو بکر بھی اور عمر بھی. آپ علیہ السلام نے ایک اور واقعہ بیان فرمایا، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، ایک بھیڑی آیا اور ایک بکری لے کر جانے لگا. چرواہے نے بھیڑیے سے بکری کو چھڑوایا. بھیڑیا کہنے لگا، اس دن کیا حال ہوگا جب مدینہ اجاڑ بن جائے گا اور بکریوں کو چرواہوں کے علاوہ کوئی چرانے والا نہیں ہوگا، میرے علاوہ میں چرواہا ہوں گا. اب یہ کیونکہ واقعہ ایک خرق عادت واقعہ تھا کہ ایک بھیڑیا چرواہے سے بات کرے. آپ علیہ السلام نے فرمایا، آمنت بہ انا و ابو بکر و عمر، اس واقعہ پر میں بھی ایمان لایا، ابو بکر بھی ایمان لائے، عمر بھی ایمان لائے. صحابہ فرماتے ہیں، وما ہما یومئذ فی القوم، اس دن جب آپ علیہ السلام یہ فرما رہے تھے، اس موقع پر یہ دونوں حضرات موجود نہیں تھے.
لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا اس واقعے کو میں بھی مانتا ہوں، ابو بکر بھی مانتا ہے، عمر بھی مانتا ہے، حالانکہ وہ موجود ہی نہیں ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے کیسی شان دی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایمان کے ساتھ ان کا ایمان جوڑ رہے ہیں کہ میں بھی ایمان لایا، ابو بکر بھی ایمان لائے، عمر بھی ایمان لائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، ان کی جنازے کی چارپائی رکھی ہوئی ہے، صحابہ ارد گرد کھڑے ہیں اور آپ کے لیے رحمت کی دعا کر رہے ہیں، آپ کے لیے تعریفی کلمات کہہ رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا، میں نے گھبرا کر پیچھے دیکھا کہ کون ہے، میں دیکھتا ہوں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں، ایک تو ان کے لیے دعائے رحمت فرما رہے ہیں، ساتھ یہ فرما رہے ہیں اے عمر مجھے اللہ سے یہی گمان تھا کہ اللہ تجھے اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ملا دے گا، اس وجہ سے کہ میں نے ایک بار نہیں، میں نے کئی بار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ سنا، دخلت انا وابو بکر وعمر، جئت انا وابو بکر وعمر، ذهبت انا وابو بکر وعمر۔ اس وجہ سے کہ میں نے کئی بار یہ سنا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذکر کے ساتھ آپ دونوں کا تذکرہ کر رہے تھے، یہ دونوں اصحاب تو چلے گئے، میں اللہ سے یہی امید کرتا تھا کہ آپ ان کے ساتھ مل جائیں گے۔ اس وجہ سے اتنی شان والے جو لوگ ہیں، ایسی شان والے جو لوگ ہیں، ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے، جن کی تابعداری کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لازم کیا جیسے اپنے تابعداری کو لازم کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم میری سنت کو لازم پکڑو، خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ اللہ جل جلالہ ان شان والے لوگوں کی تابعداری نصیب فرمائے، ان کی محبت نصیب فرمائے، جن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے، آخرت میں آگے بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں اپنے حبیب کا اور ان اصحاب کا پڑوس نصیب فرمائے اور ان سے محبت نصیب فرمائے۔